بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو جنگ یرموک میں اللہ نے مسلمانوں کو تاریخی فتح نصیب کی۔ مسلمانوں سے شکست کھا کر رومیوں نے دمشق کی طرف بھاگنے کی کوشش کی۔ ان کے پیچھے اسلامی لشکر بھی دمشق پہنچا اور وہاں بھی رومیوں کو شکست دی۔ 1 مہینہ دمشق میں قیام کے بعد لشکر اسلام کے سپاہ سالار سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے لشکر کے تمام سرداروں کو جمع کر کے دمشق سے بیت المقدس جانے کی رائے طلب کی، جس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے رائے طلب کرنے کا مشورہ دیا۔ حضرت ابو عبیدہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام پہنچایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس موضوع پر تمام صحابہ کو جمع کر کے مشورہ کیا۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پہلے بیت المقدس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو خبر دی تھی کہ پہلے بیت المقدس فتح ہوگا۔ حضرت علی کی روایت کردہ حدیث کی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی تصدیق کی اور حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہلے بیت المقدس جانے کا حکم دیا۔ دوستو، حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے لشکر اسلام کو 6 حصوں میں تقسیم کر کے 6 دن میں بیت المقدس پہنچنے کا حکم دیا اور خود سیف اللہ یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ جبیہہ میں ہی ٹھہرے رہے۔ ادھر اسلامی لشکر 6 دنوں میں بیت المقدس پہنچے اور قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ بیت المقدس کا قلعہ نہایت وسیع اور مضبوط تھا، جس کی وجہ سے رومی ایک حد تک بے فکر تھے۔ قلعے کے محاصرے کے 3 دن بعد بھی رومیوں کے کسی بھی سردار نے مسلمانوں کے لشکر سے کسی بھی قسم کی بات چیت نہیں کی اور نہ ہی کوئی حرکت کی۔ بس وہ اپنی خفیہ پالیسی کے مطابق روزانہ قلعے کی دیوار پر چڑھتے، مجاہدین کو گھور گھور کر دیکھتے اور واپس چلے جاتے۔ 3 دن بعد مسلم سردار حضرت یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ایک ٹرانسلیٹر کو لے کر قلعے کی دیوار کے قریب گئے اور بیت المقدس میں رہنے والوں سے بات چیت شروع کی۔ اسلام کی دعوت دی اور کہا، اگر تم اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی نہیں بننا چاہتے تو جزیہ ادا کر کے ہمارے حفظ و امان میں آ جاؤ، ورنہ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس پر رومیوں نے کفریہ جملے بلند کیے اور کہا، ہم اپنا مذہب کسی بھی قیمت پر تبدیل نہیں کر سکتے اور جزیہ دے کر ہم دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہیں ہونا چاہتے، ہم جنگ کے لیے تیار ہیں۔ پھر حضرت یزید بن سفیان اسلامی لشکر میں دوبارہ واپس آئے اور تمام صورتحال سے باقی سرداروں کو آگاہ کیا اور ایک شخص کو حضرت ابو عبیدہ کو صورتحال بتانے کے لیے روانہ کر دیا۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حالات جاننے کے بعد قلعے پر حملے کا حکم دیا اور خود باقی لشکر کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو عبیدہ کا حکم نامہ ملتے ہی مجاہدین نے حملے کی تیاریاں شروع کر دیں اور دوسرے دن نماز فجر کے بعد مسلمان رومیوں سے مقابلہ کرنے کے لیے میدان میں آ گئے۔ اہل شہر قلعے کی دیواروں سے حملہ کرتے، مسلمان کھلے میدان میں رہ کر ان کا جواب دیتے۔ دوستو، جیسے ہی شام ہوتی تو جنگ ختم ہو جاتی، پھر صبح ہونے پر جنگ دوبارہ شروع ہو جاتی۔ اس طرح 11 دنوں تک یہی ہوتا رہا۔ 11ویں دن حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ باقی اسلامی لشکر کے ساتھ بیت المقدس آ گئے۔ ان کی آمد سے مجاہدین میں خوشی اور نیا جوش و ولولہ پیدا ہو گیا۔ ان کے جوش و ولولے سے رومی گھبرا گئے اور وہ اپنے سب سے بڑے پادری ظفریانوس کے پاس گئے، جو تمام کتابوں کا عالم تھا۔ اس کی بات اہل شہر کے نزدیک ایک مقدس بات مانی جاتی تھی، جس پر عمل کرنا لازمی ہوتا تھا۔ اس کی ذات کو بہت محترم سمجھتے تھے۔ جب اس نے اہل شہر کو اپنے گرد پایا تو وجہ پوچھی۔ لوگوں نے مسلمانوں سے جنگ کے بارے میں بتایا۔ اس نے جب اسلامی لشکر کے بارے میں سنا تو اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا، اس کے چہرے سے غم و افسردگی کے آثار جھلکنے لگے۔ اس نے اہل شہر سے کہا کہ جو علم مجھے کتابوں سے ملا ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ملک شام کو آخری نبی کا صحابی جو بہت بہادر اور طاقتور ہوگا وہ فتح کرے گا۔ اگر واقعی وہ سردار وہی ہے تو ہم تم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے، کیونکہ شکست ہمارا مقدر ہے۔ اگر یہ وہ نہیں ہے تو تمہیں خوشخبری ہو کہ تم ہی فتح یاب رہو گے۔ لہٰذا ضروری ہے کہ میں مسلمانوں کے سرداروں کو دیکھوں، اگر ان میں وہ نشانیاں پائی گئیں جو کتابوں میں لکھی ہیں تو ان سے صلح کر کے شہر ان کے حوالے کر دیں گے، اور اگر وہ صفت نہ پائی گئی تو ہم ضرور جنگ لڑیں گے۔
دوستو یہ پادری ظفریانوس اپنے جلوس کے ساتھ قلعے کی دیوار کی طرف آیا اور لشکر اسلام کے سردار سے ملنے کی خواہش ظاہر کی، جس کو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول کر لیا اور قلعے کی دیوار کی طرف تشریف لے گئے۔ دوستو پادری نے ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی دیر تک گھور کر دیکھا اور اپنی کتابوں میں صفت کا موازنہ کیا۔ اس نے اسلامی سردار سے کوئی گفتگو نہ کی اور نہ ہی کوئی سوال پوچھے۔ کچھ دیر بعد اس نے اپنی قوم سے کہا کہ یہ وہ شخص نہیں ہے جو ہمارا شہر فتح کرے گا، اس لیے تم ضرور اس سے جنگ کرو، قسم ہے حق کے انجیل کی کہ تم ہی فتح یاب رہو گے۔ یہ کہہ کر وہ دوبارہ اپنے چرچ میں چلا گیا۔ پادری کی بات سن کر اہل شہر خوش ہو گئے اور نئے جوش و ولولے کے ساتھ جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ اس کے بعد جنگ کی پھر وہی صورتحال ہو گئی، یعنی جیسے ہی دن چڑھتا جنگ شروع ہو جاتی اور جیسے ہی رات ہوتی تو جنگ ختم ہو جاتی۔ اس میں بڑی تعداد میں رومی مارے جاتے اور جنگ میں مجاہدین بھی شہید ہوتے تھے۔ دوستو تقریباً 4 ماہ تک قلعے کا محاصرہ رہا اور جنگ جاری رہی۔ کافی مدت تک قلعے میں محصور رہ کر رومی تنگ آ گئے تھے۔ وہ چاہتے تھے کہ قلعے سے باہر نکل کر ایک فیصلہ کن جنگ لڑی جائے، مگر ان کو اس بات کا خوف تھا کہ اگر مسلمان قلعے میں داخل ہو گئے تو ان کو شکست دینا ناممکن ہو جائے گا۔ پھر وہ دوبارہ اپنے پادری کے پاس گئے، اس سے اپنی بے چینی کا اظہار کیا اور اس کو کہا کہ آپ مسلم سرداروں سے صلح کی کوئی صورت پیدا کر دیں۔ اپنی قوم کی گزارش پر پادری دوبارہ قلعے کی دیوار کے قریب آیا اور مسلمانوں سے بات چیت کی پیشکش کی۔ پھر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت خالد بن ولید اور چند صحابہ اکرام کو لے کر دیوار کے قریب گئے۔ پادری نے کہا، اے مسلم سردارو، ہمارا یہ شہر ارض مقدس ہے اور اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرنے والے کے ساتھ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کر دیتا ہے۔ تم اس شہر کو چھوڑ کر چلے جاؤ ورنہ تم پر بھی اللہ کا غضب نازل ہو سکتا ہے۔ اس پر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ یہ شہر ارض مقدس ہے اور بابرکت ہے۔ اس شہر سے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تھے۔ یہ زمین انبیاء کی سرزمین ہے اور یہی مقدس جگہ ہمارا قبلہ اول ہے، اس لیے اس سرزمین پر تم سے زیادہ ہمارا حق ہے۔ اگر تم جنگ بند کرنا چاہتے ہو تو اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جاؤ یا جزیہ ادا کر کے ہمارے حفظ و امان میں آ جاؤ، ورنہ جنگ لازمی ہو کر رہے گی۔ دوستو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ بات سن کر پادری آگ بگولا ہو گیا اور کہا کہ بے شک اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تمہارا کلمہ حق ہے مگر ہم تمہارے نبی کو اللہ کا نبی نہیں مانتے۔ نعوذ باللہ۔ دوستو پھر اس پادری نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جزیے کو اپنے لیے ذلت کہا اور کہا، تم ہم سے زندگی بھر لڑتے رہو تب بھی ہم سے قلعہ خالی نہیں کروا سکتے، کیونکہ جو شخص ہمیں شکست دے کر قلعہ فتح کرے گا اس کی تمام نشانیاں ہماری کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں جو تم میں نظر نہیں آتی۔ پادری کی بات سن کر حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نشانیاں پوچھی، مگر پادری نے بتانے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہم تمہیں وہ صفت نہیں بتائیں گے، البتہ اس کو دیکھ کر فوراً پہچان جائیں گے۔ مسلمانوں کے اصرار کرنے پر پادری نے کچھ نشانیاں مسلمانوں کو بتا دیں۔ نشانیاں سن کر حضرت ابو عبیدہ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہم کے مقدس چہرے کھل اٹھے اور انہوں نے خوش ہو کر پادری سے کہا، اے رومی پیشوا، آپ جس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ہمارے سردار ہیں اور مدینے میں قیام پذیر ہیں۔ اللہ کے دین کے معاملے پر وہ کسی کی بھی بات کو برداشت نہیں کرتے۔ پادری نے کہا، اگر وہ تمہارے امیر ہیں تو تم قتل و غارت سے رک جاؤ اور ان کو یہاں بلواؤ، اور اگر ان میں وہ صفت پائی گئیں تو ان کے لیے شہر کے دروازے کھول کر جزیے کی شرط قبول کر لیں گے، لیکن ان کے آنے تک جنگ رکی رکھو۔ حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو منظور کیا اور مسلمانوں کے لشکر میں آ کر تمام مسلمانوں کو پادری سے ہوئی گفتگو کے بارے میں بتایا اور ایک خط لکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیج دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خط ملا تو انہوں نے صحابہ اکرام کو جمع کر کے مشورہ طلب کیا۔ حضرت علی نے جلد از جلد بیت المقدس تشریف لے جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ میری رائے میں آپ کا جلد از جلد تشریف لے جانا ہی مناسب ہوگا، کیونکہ رومیوں نے آپ کو دیکھنے کی درخواست کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے کو تمام افراد نے پسند کیا اور فاروق اعظم بیت المقدس کے لیے تیار ہو گئے۔ مسجد نبوی میں نماز ادا کرنے کے بعد وہ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔
چند دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ بیت المقدس پہنچ گئے۔ جب آپ بیت المقدس پہنچے تو پادری نے آپ کو کتابوں میں موجود نشانیوں سے پہچان لیا اور بغیر لڑے بیت المقدس کی چابیاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں دے دیں۔ دوستو، کہا جاتا ہے کہ اس وقت ظہر کی نماز کا وقت تھا۔ پادری نے ان کو وہیں پر نماز ادا کرنے کی دعوت دی، لیکن حضرت عمر نے معذرت کر لی۔ انہوں نے فلسطین کے دروازے پر بھی نماز نہ پڑھی جہاں ان کے لیے چادر بچھائی گئی تھی۔ وہ گرجوں سے دور ہیکل سلیمانی کی چٹان پر مقام یعقوب کے پاس آئے۔ وہاں پر بہت گند اور کوڑا پڑا ہوا تھا، کیونکہ عیسائی یہودیوں سے نفرت کرتے تھے اور وہ یہودیوں کا مقدس مقام تھا، اس لیے عیسائیوں نے وہاں کوڑا پھینکنا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ہاتھ مبارک سے وہ تمام جگہ صاف کرنا شروع کی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر تمام صحابہ بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جگہ صاف کروانے کے لیے مل گئے۔ جگہ صاف کرنے کے بعد آپ نے وہاں نماز ادا کی اور بعد میں اسی جگہ مسلمانوں نے مسجد اقصیٰ تعمیر کی۔ اس طرح بیت المقدس فتح ہو گیا تھا۔ کچھ روایات کے مطابق بیت المقدس 15 ہجری کو فتح ہوا، جبکہ کچھ کے مطابق 16 ہجری کو فتح ہوا۔ اللہ سے دعا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرز پر اللہ ہمیں بھی کوئی ایسا حکمران نصیب فرمائے جو اس صدی میں بھی بیت المقدس کو فتح کرے، آمین۔